آپ کہتے ہیں ان کیمرہ سیشن بلوا لیا جائے. دوسری طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خط بھی جعلی ہے اور اس کے مندرجات بھی جعلی ہیں اور جو حکومت ہے وہ بھی جعلی ہے, تو پھر زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی مرضی ہے, یہ جو کرنا چاہیں کر لیں. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ شاید ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر بلایا بھی جاتا ہے تو پھر اپنی شرکت کے بارے میں شاید وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ایسا کچھ خاص انٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ خط جعلی ہے. عمران جی دیکھیں, ان کو یہی کہنا ہے اور کیونکہ وہ دوسری طرف پہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن خط تو ہم نے دیکھا ہے, خط تو یعنی دیکھا ہے سچ نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں وہ تو اصلی ہے. اگر وہ جعلی ہوتا تو عمران خان صاحب کبھی بھی اس بڑے پیمانے کے اوپر اس کو لوگوں کو نہ دکھا رہے ہوتے, خاص طور پہ ان لوگوں پہ جن پہ سیکریٹ ایکٹ نہیں لگتا, جو اس کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس کو بھی آفر کیا, انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی آفر کیا, انہوں نے سیکیورٹی میٹنگ کے اندر بھی دکھایا, انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بھی دکھایا. اور یہ اگر جعلی ہوتا تو جہاں سے آیا وہاں سے 1 منٹ کے اندر کال آ جاتی کہ یہ جعلی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اب لوگ اپنے طور پہ خبریں نکال بھی رہے ہیں. ایکچولی یہ امریکنز نے بلا کے پیغام دیا اور بلا کے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو اگر آپ رکھتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف ہیں, اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو معاف کر دیں گے, اور اگر آپ اس کو نہیں نکالتے تو تب تک ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو نہیں نکال دیتے. یہ بڑا کلیئرلی پاکستان کو ایک میسج ہے اور ایک بڑی ایروگنٹ لینگویج ہے. ہم چائنا پہ بات کر رہے تھے کہ چائنا اب ان چیزوں میں کودنا شروع ہو گیا, پہلے نہیں کود رہا تھا. پاکستان کے لیے پچھلے 2 دہائیوں میں بہت امپورٹنٹ بن گیا ہے. آپ کے دفاعی نقطہ نظر سے بہت ساری چیزیں اب چائنا کے ساتھ جڑی ہیں جو پہلے ویسٹ کے ساتھ جڑی تھیں. آپ کی اکانومی کے نقطہ نظر سے بہت ساری چیزیں جو پہلے ویسٹ کے ساتھ جڑی تھی وہ اب چائنا کے ساتھ جڑی ہیں. بڑی انویسٹمنٹ چائنا نے یہاں پہ کیا. اب گوادر سے لے کے آپ گلگت بلتستان تک دیکھ لیں, سڑکوں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ چائنا نظر آتا ہے. پرانے منصوبے ویسٹ کے ہیں بے شک بہت سارے, لیکن نئے منصوبے سارے کے سارے چائنا کے ہیں. تو فیوچر آپ کا ان کے ساتھ ہے, لیکن آپ پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف میں, فیٹف میں اور مغربی کیمپ کے اندر. ہمیں زبان ان کی ہم زیادہ اچھی بولتے ہیں, چائنیز کی ہم زبان نہیں بولتے, کپڑے ہم ان کی طرح کے پہنتے ہیں. ہمارے بچے پڑھنے کے لیے, چاہے ہم سول سرونٹ ہیں, چاہے ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے بچے ہیں, چاہے وہ سیاستدانوں کے بچے ہیں, چاہے صحافیوں کے ہیں, ججز کے ہیں, وہ سارے پڑھنے کے لیے بھی وہیں کا انتخاب کرتے ہیں. جب کبھی زیادہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انویسٹمنٹ بھی ہم لوگ وہیں پہ کرتے ہیں اور وہیں کی شہریت لینا چاہتے ہیں. تو ہمارا جھکاؤ وہاں پہ بہت زیادہ ہے. وہ شفٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن ان کا انفلوئنس پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ہے. اور یہ ایکچولی پاکستان کے انٹرنل معاملات میں اس کو آپ فورن انویژن کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں امریکہ نے مداخلت کی ہے. وہ رجیم چینج کرتے رہتے ہیں دنیا میں, اب پھر وہ کر رہے ہیں. کیا چائنا اس کو برداشت کرے گا؟ جیسا پیغام پاکستان کو دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ اس کو نکالو گے تو ہم تعلقات رکھیں گے, اگر اس کو رکھو گے تو پھر بڑے برے حالات ہو جائیں گے. اگر ایسے ہی ایک پیغام آپ کو چائنا دے دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو نکالا تو پھر تمہارے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے, دین پاکستان کیا کرے گا؟ چائنا ویسے ایسی زبان بولتا نہیں ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا اس وقت جانا بڑا معنی خیز ہے, اور جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, وہ بھی معنی خیز ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب وہاں گئے ہیں, انہوں نے جا کے ساری تفصیلات سے ضرور آگاہ کیا ہوگا, ان کو بتایا بھی ہوگا کہ کس قسم کا انفلوئنس ہوا. تو اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے عمران, تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ایک طرف سے انفلوئنس ہو رہا ہے, دوسری طرف سے کیا شاہ محمود قریشی صاحب ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ والا گراؤنڈ بنا دیا ہے تو اس پہ کچھ آسانی چائنا پیدا کرے؟ دیکھیں چائنا ایکچولی تو ایلیگیشن تو یہی ہے نا امریکہ کا کہ آپ چائنا سے دوستی کیوں کرتے ہیں, ایلیگیشن یہی ہے کہ آپ روس سے دوستی کیوں کرتے ہیں. چائنا نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا کہ آپ امریکہ سے دوستی نہ کریں, یعنی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ امریکہ کو چھوڑ دیں, آپ یورپ کو چھوڑ دیں. چائنا یہ کہتا ہے کہ آپ سب سے دوستی کریں, ہمارے ساتھ بھی کاروبار کریں, ہمارے ساتھ بھی دوستی کریں. اور امریکہ جو ہے پوری دنیا میں جب جاتا ہے تو وہ ہتھیاروں کے اوپر بیٹھ کر جاتے ہیں, وہ جیٹ طیارے لے کر جاتے ہیں. چائنا جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہ کارگو کے طیارے لے کے جاتے ہیں, وہ مشینیں لے کر جاتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار مختلف ہے, لیکن چائنا تھوڑا سا اگریسو ہوا ہے گزشتہ چند سالوں میں, اور وہ امریکہ کی جو زیادتی والی ایک پالیسی ہے جو لگاتار امریکن چلتے ہیں, یعنی امریکنز کرتے یہ ہے نا کہ دباتے ہیں ملکوں کو, دھمکاتے ہیں ملکوں کو, ان کو دبا کے ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں, رجیم چینج کر دیتے ہیں, لوگوں کو نشانہ عبرت بناتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. چائنیز یہ کرتے تو نہیں ہے, لیکن اب وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں. رشینز اس کے خلاف پہلے بولتے تھے, پھر کمزور ہو گئے تھے, اب دوبارہ رشینز نے اپنی مرضی کی ہے, اور امریکہ کی اور نیٹو کی جرت نہیں ہو رہی کہ ان کا راستہ روکے. تو اسی طرح چائنیز جو ہیں وہ بھی اب اپنی مرضی کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اکثر جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پہ امریکہ کو چیلنج کرتے ہیں, اور انہوں نے امریکہ کے لیے بڑی مشکلات وہاں پہ پیدا کی ہیں. امریکن جرنلز کی جو رپورٹیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں صاف کہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا ایک ناقابل تسخیر طاقت بن چکا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے 4 ملکوں کا ایک اتحاد بھی بنایا ہوا ہے, لیکن اٹ سیمز ڈیفیکلٹ کہ چائنا کو کاؤنٹر کریں. اب معاملہ یہ ہے
کہ چائنا اگر اس معاملے میں کودتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ کودتا ہے، کس شدت کے ساتھ آتا ہے. نارملی وہ اس شدت کے ساتھ نہیں آتا، لیکن ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اثرات ضرور ہوں گے. اور اگر آپ کی بات کو دیکھا جائے عمران، کیونکہ آپ پچھلے 2 دن سے بتا رہے ہیں، آپ تو آلریڈی وہ خط اس کے مندرجات دیکھ چکے ہیں، پھر کل آپ اس میٹنگ میں بھی شامل تھے، تو اگر آپ کی بات کو دیکھا جائے تو پھر تو اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو یعنی کہ پھر ہم نے اپنا سر جھکا دیا، اگر وہاں سے یہ اس طرح کے آفرز اور اس طرح کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں. تو میرے ساتھ محسن بلال بھی موجود ہے، واپس آتی ہوں میں، اسی پر دوبارہ ڈسکس کریں گے. بلال صاحب کی خبر کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے